سلام یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری ندیم بشیر، میرے ساتھ ایلڈر کوکر صاحب ہیں، اور ایک المیہ ہے ہماری کلیسیاؤں کے اندر جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہر ایک انسان کا مسئلہ آج کل یہ ہے کہ اس نے گناہ کی ایک اپنی تعریف بنا لی۔ اس کی نظر میں گناہ وہ ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور جو چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اس کے لیے اس کے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں، اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ گناہ کیا ہے۔ اور کچھ لوگ تو جان بوجھ کے میں نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر پردے ڈال رہے ہوتے ہیں اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کو واقعی ہی معلوم نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے۔ ہم آج اس پہ بات کریں گے مل کر، میں اور میرے ایلڈر صاحب، کہ گناہ کیا ہے۔ کہ گناہ دراصل ہر وہ چیز جو خدا نے، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے، بائبل مقدس میں بیان کر دی گئی ہے جو بھی بات، اگر ہم اس چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی عمل نہیں کرتے تو وہ گناہ ہے۔ جیسا کہ ایلڈر صاحب تھوڑی دیر پہلے ایک بات بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا سے یہ کہا کہ تو نے اس باغ میں سے ہر درخت کا پھل کھانا، لیکن نیکی اور بدی کی پہچان کے پھل کو تو نے نہیں کھانا۔ تو وہ مجھے یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، اگر انہوں نے کھا بھی لیا تو کیا ہے۔ جی ہاں، انسان کی نظر کے مطابق یا اس کے ذہن کے مطابق ہم تو وہ تو یہی کہے گا کہ اس میں کیا بڑی بات تھی، چلو پھل ہی کھا لیا نا، کیا ہے۔ تو لیکن یہ نافرمانی ہے، اس نے حکم عدولی کی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو خدا نے کہی ہے، جب ہم اس کے اگینسٹ، اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے۔ جیسے بائبل مقدس میں سے کون سے 3 کام ایلڈر صاحب اس کو سونپے گئے تھے باغ کی؟ جب آدم کو باغ عدن میں رکھا گیا تو خدا نے 3 کام اس سے سونپ دیے۔ ایک تو باغ کی باغبانی کرنی ہے، اور دوسرا نگہبانی کرنی ہے، اور تیسرا یہ بتا دیا گیا کہ اس درخت کے تو بے روک ٹوک ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن نیکی اور بدی کی پہچان کا جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 کاموں پہ تو اس نے عمل کر لی ہے، اس کی باغبانی بھی کی ہے اور نگہبانی بھی کی ہے۔ تو اگر ہم انسانی سوچ کے مطابق دیکھیں تو ایک پھل ہی تو کھایا ہے، 2 کام تو یہ بھی تو ہے، تو یہی تو آج انسان کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جناب اچھا چلو یہ نہیں کر رہا، اگر میں یہ فلاں حکم کو نہیں مان رہا تو میں یہ بھی تو کر رہا ہوں نا، میں یہ بھی تو کر رہا ہوں نا۔ یعنی وہ جو چھوٹا کام جو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ جیسے بڑے چھوٹے چھوٹے ہم کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی کی عزت اچھالنا، یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے اس کی نظر میں جو کر رہا ہے۔ جیسے چغلی یا کسی کے ذاتی نقصان کے لیے کوئی بات شروع کر دینا، کہ دل میں کچھ اور ہونا اور اس کو پٹھی راہ پر لگا دینا، کسی کو گناہ کے لیے ابھارنا۔ ہم نے ایک مثال پکڑی ہوئی ہے، اچھا جی انہیں تینوں کیا سی تے تو پاگل سے اور تینوں کہے کھوہ چھال مار دینی تو مار دینی سی۔ مطلب تو کہہ ہی کیوں رہا ہے کہ کھوے میں چھال لگا، وہ مارے یا نہ مارے وہ بات کی بات ہے، تو کیوں کہنے ہیں، تم کہہ ہی کیوں رہے ہو۔ ہم نے اس طرح کی آج کل باتیں پکڑی ہیں، لوگوں کو لگانا کسی بری راہ کی طرف، اور بائبل مقدس میں باقاعدہ کسی کو غلط ترغیب دینے کی بھی سزائیں ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کو یہ چیز بھی بری لگی۔ جیسے بلعام نے جب بری ترغیب دی اس نے اسرائیلیوں کے خلاف کہ جناب ان کے مردوں کو بہکاؤ عورتوں کے ساتھ، اور پھر جناب زناکاری کے اندر اس نے اسرائیلیوں کو ڈالا، عورتوں کو یہ ترغیب دی اس ملک کے لوگوں کو کہ تم اپنی عورتیں بھیجو اور جا کے وہ اسرائیلیوں سے شادی کریں۔ تو اس نے تو صرف یہ مشورہ ہی دیا تھا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ بلعام نبی کو مارنا، دھیان رکھ کے مارنا۔ جب انہوں نے اس قوم پر حملہ کیا تو بائبل میں لکھا ہے اس کو تلوار سے مارنا، ترغیب ہی تو دی تھی۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، چغلی ہی تو کی ہے، عیب جو ہی تو کی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور ایک حصہ حکم کا مان لینا اور پھر ایک چھوڑ دینا، اس کو بھی ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جس نے تمہیں کہا ہے خون نہیں کرنا اسی نے تمہیں کہا ہے زنا نہیں کرنا۔ بالکل، یعنی خدا کے منہ سے ہر ایک بات نکلی ہوئی جو ہے نا، جو حکم کے زمرے میں آتی ہے، اس کو توڑنا میں سمجھتا ہوں گناہ ہی ہے۔ جس طرح کہ ہم آدم کی طرف نظر کرتے ہیں
تو اس نے 2 کام تو کر لیے ہیں، پھل ہی تو کھایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کسی انسان کے پاس کی بات ہوتی تو وہ کہتا یار یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہے، انسان ہوتے تو وہ کہتے یار چل کوئی گل نہیں، جی ہمارے پھل کھاتا تو نہیں کہڑا سارا کھاتا، تھوڑا ہی تو کھاتا ہے۔ بائبل میں لکھا باقی اس نے اپنے شوہر کو دیا، مطلب سارا تو نہیں کھایا، تو اس میں کون سی بات ہے، چلو یار چھوڑو، یہ کوئی گناہ کی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے جو سر جی جو بندہ حکم توڑتا ہے یقیناً خدا اسے سزا دے گا۔ جو ہماری نظر میں حکم توڑنا، جو چھوٹا سا حکم توڑا ہے یا بڑا حکم توڑا ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ ایک ہی چیز ہے۔ بھائی بات چھوٹی بڑی گناہ کی تو نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ جس خدا کے منہ سے وہ بات نکلی ہے کہ تو نے یہ نہیں کرنا، آپ دیکھیں کہ وہ بات کیسے چھوٹی ہو سکتی ہے جو خدا نہیں کہہ دیے کہ تو نے یہ نہیں کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ انسانی نقطہ نظر میں ہم اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، جیسے وہ سفیرہ اور حنانیہ کی بھی ایک بڑی خوبصورت ہمیں مثال ملتی ہے۔ انسان آج کل یہی کہتے ہیں اچھا چلو جی کوئی گل نہیں جی، خدا دے نظر اسی 2 لاکھ روپے کیا سی، مثال دے رہا ہوں میں، تو لاکھ دے تو دیا، یہ کون سی بڑی بات، اچھا خیر ہے کوئی گل نہیں، لیکن خدا کی نظر میں وہ بھی کیا تھا، گناہ ہی تھا نا۔ اچھا جیسے سگریٹ نوشی ہے، یہ ہماری نظر میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جو گٹکا کھانا یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی کو گالی دینا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، چغلی کرنا، عیب جوئی کرنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، ہماری نظر میں گناہ اصل میں پھر ہے کیا، گناہ کیا چیز ہے، گناہ ہے کیا؟ یہ آج ایک مہمہ بن کے رہ گیا کلیسیاؤں کے لیے، اور میں اور ایلڈر صاحب یہ ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ لوگوں کو 1 بائی 1 بتانے کی اب ضرورت آن پہنچی چرچز کے اندر کہ بھائی یہ بھی چیز گناہ ہے، یہ بھی چیز گناہ ہے، یہ بھی چیز گناہ ہے۔ بائبل کے موافق، میری اور آپ کی سوچ کے مطابق اگر ہم دیکھنے بیٹھ جائیں تو پھر انسان اپنی نظر میں تو وہ پاک ہی ہے، راست ہی ہے۔ بائبل کے موافق لکھا کہ اپنی نظر سے تو نہیں ساری راواں ٹھیک نے، درست نے، دیکھنا پڑے گا بائبل کی روح سے وہ کتنا راست اور درست ہے۔ آپ جی پر صاحب، اور بائبل میں جس طرح لکھا ہے کہ بلا ناگا دعا کیا کرو، تو یہ بھی تو ایک بائبل کا آرڈر ہے، لیکن ہم کبھی دعا کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے، اس کو ہم لائٹ لے جاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج کل جو آڈینس ہے، جو لوگ ہیں جو چرچز میں آتے ہیں، خدا کے گھر میں آتے ہیں، وہ میرا خیال اتنی توجہ دیتے ہی نہیں کلام پر کہ ہم کس بات کے لیے ہیں۔ حالانکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جب تو خدا کی ہیکل میں جائے، خدا کے گھر میں جائے تو اپنے پاؤں سنجیدگی سے رکھ۔ تو ہم ویسے ہی ایک روٹین جیسے بنی ہے، ہم آتے ہیں جاتے ہیں، اگر کچھ سیکھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ زیادہ تر تو ہم سیکھتے نہیں ہیں کہ بس ادھر جائیں گے، بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، انجوائے کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کلام مقدس کو اپنی زندگی کے اندر لینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم بائبل مقدس میں دیکھیں سر تو سول کو آپ دیکھ لیں، اس نے سارا حکم تو مانا تھا، عمالیکیوں کو مارا تھا، ان کی بھیڑ بکریوں کو مارا تھا، لیکن ہوا کیا کہ اس نے کچھ جانور جو ہیں وہ زندہ لے آیا، تو اس نے کہا بس یہ تو میں نے قربانی کے لیے ادھر رکھے ہیں، اس لیے ان کو نہیں مارا، خدا کو خوش کرنے کے لیے شاید انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن ساتھ ہی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ساموئیل نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ حکم ماننا قربانی سے بڑا ہے۔ تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری چیز جو ہے نا یہ حکم ماننا اور حکم توڑنا، اس میں ہمیں تھوڑا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حکم مان بھی رہے ہیں کہ نہیں، یا حکم ہم توڑ تو نہیں رہے کہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لینا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ بالکل، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلی ہے، چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے، انسانی نظر میں کوئی بھی بات خدا کی منہ سے نکلی ہوئی چھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ ہم نے آگے فرق بنا لیے۔ تو جو بات بھی خدا نے کہی ہے کہ تو نے یہ کرنی، اگر میں اور آپ نہیں کرے تو وہ گناہ ہی ہے۔ اور اگر ہم ایک پورا حکم خدا نے کوئی دیا ہے اس کو ہاف مان رہے ہیں اور آپ چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی گناہ ہی ہے۔ اور ہمیں پورے طور پر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر چیز کو گناہ سمجھ کر جو خدا نے منع کی ہے چلنے کی ضرورت ہے، تب پورے طور پر ہم راست بازی کا جامہ اوڑھیں گے، اور پھر ہم پورے طور پر یسوع مسیح کے کردار کی اور مزاج کی نمائندگی کر سکیں گے۔ خدا آپ کو ہماری اس مختصر
گفتگو کے وسیلہ سے برکت دے، اور ہم یہ ضرور آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ اس طرح کی گفتگو آپس میں ضرور کریں. آپ بھی کہیں پر بیٹھیں تو بات ڈسکس کریں تاکہ مزید آپ کے ذہنوں کے اندر یہ مکاشفہ عیاں ہو اور آپ سمجھ سکیں کہ گناہ کیا ہے اور کس طور سے اس سے باز لینا ہے. خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آمین.